السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا گیا، یعنی کہ ماؤں کا عالمی دن۔ ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کریں گے کہ کب یہ منانا شروع ہوا پوری دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جنہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا، جن خاتون نے، جن ایکٹیوسٹ نے، انہوں نے پھر بعد میں اسی دن کے خلاف ایک جنگ لڑی، ایک لڑائی لگی، اور اسی لڑائی کی کشمکش میں پھر وہ اپنی جان کی بازی ہار گئیں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر یہ جنگ وہیں کی وہیں رہ گئی، اور اب پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے، ماؤں کا عالمی دن۔ ناظرین، تھوڑی سی اس کی ہسٹری شامل کرتے ہیں کہ ہر سال مئی کا دوسرا اتوار دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ رواں سال ماؤں کا عالمی دن 12 مئی یعنی آج منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کے تحفظ اور اچھی پرورش کے لیے ماؤں کی بے شمار قربانیوں کو سراہنا ہے۔ ماؤں کا عالمی دن منانے کی روایت کب اور کس نے قائم کی، آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ امریکی سماجی کارکن اینا جاروس نے امریکہ میں خانہ جنگی کے دوران اپنی والدہ کے نام سے متاثر ہو کر اور والدہ کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ میں ماؤ کے ایک مخصوص دن مقرر کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1908 میں اپنی ماں کی یاد میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کر کے تمام ماؤں کی جدوجہد کو سراہنے کے لیے ماؤں کے لیے ایک مخصوص دن مقرر کرنے کی بنیاد رکھی۔ ماؤں کا عالمی دن مئی کے دوسرے اتوار کو کیوں منایا جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اینا جاروس کی بھرپور کوششوں کے بعد امریکی صدر نے 1914 میں مئی کے دوسرے اتوار کو ماؤں کے لیے وقف کرنے کی منظوری دی تھی۔ اینا جاروس کو یہ دن منانے کی روایت قائم کرنے پر افسوس کیوں رہا، اور پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی اس دن کو نہ منانے کی کاوشوں میں گزار دی؟ آخر کیوں؟ ماؤں کے عالمی دن کو دنیا کی بڑی کمپنیوں کی جانب سے اپنے کاروباری فوائد کے لیے استعمال ہوتا دیکھ کر اینا جاروس کو اس دن کی روایت قائم کرنے کے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا، اور پھر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اس روایت کو ختم کرنے کی تحریک میں گزاری، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 1920 کی دہائی تک ماؤں کا دن منانے کی روایت بہت زیادہ مقبول ہو گئی تھی، اور کمپنیوں نے اس دن کے حوالے سے خصوصی کارڈز اور تحائف بیچنا شروع کر دیے تھے، جو اینا جاروس کو بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ ان کے خیال اس طرح اس دن کی اہمیت میں کمی آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ لوگ اس دن کو منانے کے لیے خوبصورت پھولوں، کارڈز اور چاکلیٹ پر بہت زیادہ پیسے خرچ کریں۔ اینا جاروس نے اپنی آخری سانس تک ماؤں کے دن کو خاص رکھنے کے لیے بہت کوشش کی، جس کی وجہ سے انہیں خود معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ماؤں کے دن کو کاروباری فوائد کے لیے استعمال ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بہت سارے پیسے خرچ کر دیے تھے۔ اینا جاروس نومبر 1948 میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئی تھی۔ ناظرین، اینا جاروس کی ایک سٹوری ہمارے سامنے ہے، اور اینا جاروس نے پہلے تو یہ کوائن کیا کہ ماؤں کا ایک عالمی دن منانا چاہیے، اور ماؤں کا جو عالمی دن ہے وہ منانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماؤں کی بہت قربانیاں ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش سے لے کے، پالنے سے لے کے، پھر ان کو سکھانے تک، کھلانے پلانے تک، ہر کام ماں کرتی ہے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، پھر اینا جاروس نے جب یہ دیکھا کہ جو کمپنیز ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ اس دن کو کیش کر رہی ہیں، اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے ناظرین تو پوری دنیا میں یہ دن کیش بھی ہوتا ہے، اس دن بزنسز چلتے ہیں، ایکسٹرا کاروبار پروڈیوس ہوتا ہے، پھول بکتے ہیں، کیکس بکتے ہیں، چاکلیٹس بکتی ہیں، جس طرح اینا جاروس نے ذکر کیا کہ لوگوں نے اس دن کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا نہیں چھوڑا، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کی وجہ سے ان کو یہ جو جنگ تھی یہ لڑنی پڑی کہ اس دن کو نہ منایا جائے، لیکن پھر وہ ہار گئیں، اور اب پوری دنیا میں پچھلی ایک صدی سے زائد ہو چکا ہے کہ ماؤں کا عالمی دن اسی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ ایک دن نہیں ہے، روز ماؤں کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ان کی قربانی روز کی ہوتی ہے، اور وہ بہت محنت کر کے
جہاں پہ والد کا کردار ہے ویسے ہی ماں کا کردار ہے. ماں کا کردار زیادہ اہم ہے کیونکہ بچوں کی پرورش، تربیت، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ناظرین، ماؤں کا ہر دن ایک جہاد ہی ہوتا ہے، ایک جد و جہد ہی ہوتی ہے. تو ہر دن ماؤں کا دن ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ناظرین، اس کے علاوہ دوسری خبر جو ہے وہ یہ شامل کریں گے کہ مظفر آباد میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ احتجاج جاری ہے، اور اس احتجاج کی ایک ایکسٹریم اب آ چکی ہے، اور وہ جو ایکسٹریم ہے وہ عوام کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، آزاد کشمیر کی پولیس کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور آزاد کشمیر کی عوام بے حد پریشان ہے. اور پورے آزاد کشمیر نے اب وہاں پہ جمع ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں آزاد کشمیر میں ان تمام کو بلایا ہے، طلب کیا اور کہا ہے کہ اس مسئلے کو سلجھائیں، اس کے حل تک پہنچائیں. ناظرین، یہ واضح رہے کہ مظفر آباد میں جو احتجاج جاری ہے وہ ٹیکسز اور مہنگائی کے اوپر جاری ہے، جو کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اس چیز پر قابو پہلے نہ پا سکے، لیکن اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ کچھ بھی کر کے ہم تحفظ دیں گے ان لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ عوام کا مسئلہ حل کیا جائے گا. لیکن ناظرین، اب تک تقریباً 80 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، ایک پولیس کے ASI اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا، اور آزاد کشمیر میں حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. ناظرین، اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اندر کا آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے جس پہ پہلے ٹیکسز نہیں تھے، ابھی تھوڑے سے ٹیکسز آئے ہیں، تھوڑا سا نظام ہوا کیونکہ پورے پاکستان میں ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. لیکن خیر، اب حالات بہتر ہو، عوام کی بات مانی جائے، اور ناظرین ماننی بھی چاہیے کیونکہ عوام اتنے ٹیکس نہیں دے سکتی. عوام بجلی کے بل، گیس کے بلز نہیں دے سکتی، اور اگر دیے بھی جائیں تو پھر کاروبار کا ہونا بھی ضروری ہے، سورس آف انکم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نوجوان اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو آخر یہ ٹیکسز، یہ بلز کہاں سے ادا کریں؟ اس مہنگائی کے دور میں اپنا وقت کیسے گزاریں؟ ناظرین، پھر ایک اور چیز سامنے آ چکی ہے کہ نئے بجٹ میں IMF نے مزید شرائط سامنے رکھ دی ہیں اور ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. اب ڈو مور کے مطالبے میں ناظرین جو سب سے مین چیز شامل ہے وہ یہی کہ بجلی اور گیس کے اوپر ٹیکسز مزید بڑھائے جائیں. ناظرین، ہم نے 12 اس کی بات کی، اور جب بھی میں باہر جاتا ہوں پروگرام کرنے کے لیے تو لوگ یہی رو رہے ہوتے ہیں کہ گیس تو ہماری آتی نہیں ہے، 50 60 ہزار روپیہ قرضے لے کر ہم لوگ بل ادا کر رہے ہیں. تو آخر اگر گیس پہ مزید ٹیکس لگائے گئے تو عوام کدھر جائے گی؟ گیس کے کنیکشنز کٹ کرے گی. راولپنڈی جیسے شہر میں لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں. لٹرلی ایسے گھر موجود ہیں کہ جہاں پہ لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں اور عوام بے حد پریشان ہے، لیکن حکومت اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ کم از کم گیس، بجلی اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان پہ قابو پائے، ان کی قیمتوں پہ قابو پائے، کیونکہ یہ جو حالات اب آزاد کشمیر میں ہیں یہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں جائیں گے، اور جب پورے پاکستان میں جائیں گے تو پھر کوئی وزیر داخلہ چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو، پھر کوئی پرائم منسٹر چاہے وہ شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے کوئی اور پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سنبھال نہیں سکیں گے. اور پھر جو وزیر خزانہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی، لیکن تب تک کوئی انسان زندہ رہے گا تو بہتر ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ IMF کے ساتھ بات کریں، ڈیل کریں کہ ڈو مور ادھر سے نہیں ہو سکتا. ہاں، جو امپورٹ کر رہے ہیں کمرشل امپورٹس پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹریکرز پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. خیر، ان تمام چیزوں پہ آپ لگائیں، جو رچ ہے، جو امیر ہے، ایلیٹ ہے، اس پہ لگائیں. آپ غریب مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، پس گئی ہے، اب یا امیر ہے یا غریب ہے. یہ کلاس ڈفرنسز ختم ہو گئے ہیں بہت زیادہ. ان کے بارے میں سوچیں، عوام کو ریلیف دیں، عوام کے بارے میں سوچیں تاکہ ملک کی بھی بہتری ہو، اور ان بیچارے کسانوں کے بارے میں سوچیں کہ جو اب اپنی جو گندم ہے، خیر اب تو ان کے حالات تھوڑے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے اوپن مارکیٹ میں اب سیل کرنا شروع کی ہے. لیکن اگر ٹیکسز لگ جاتے ہیں، بجلی مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، تو عوام کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.